جی جناب، اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری، میرے ساتھ موجود ہے مفتی نور رحمانی، میرے ساتھ موجود ہے مفتی عبید الرحمان راؤفی، میرے ساتھ موجود ہے مولانا عزیز الرحمان عظیمی۔ السلام علیکم آپ وعلیکم السلام تمام وعلیکم مہمانوں کو، السلام۔ ہمارے سیٹ کے بڑوں کو۔ جیسے کہ آپ میں نے شروع میں بات کی علم کے بارے میں، اور پھر اقرا، اور پھر ہم بچپن سے سیکھتے آئے ہیں دعا جو علم کی ہوتی ہے، ہم ہمیشہ ربی زدنی علما ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ علم کی طلب، علم کی تلاش کتنی ضروری ہے، ہمارے مذہب میں اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، یا اور اللہ، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ یقیناً میں اور آپ، یہ پوری کائنات علم کا ہی منبع ہے اور علم کا ہی سرچشمہ ہے، اور میں اور آپ جس وقت یہاں پر موجود ہیں، یقیناً یہ منصب علم کی جلوہ فرمائی ہے کہ جس کی بنا پر میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، اور پروردگار عالم نے حضرت انسان کے لیے اس پوری کائنات کو مسخر کر دیا، اور انسان کو آزادی دے دی، وہ چاہے تو وہ سمندروں میں کو تسخیر کرے، وہ چاہے تو کہکشاؤں کو تسخیر کرے، وہ چاہے تو شرق و غرب کو تسخیر کرے، اور یہ پوری کائنات علم کا منبع اور سرچشمہ قرار پایا۔ پروردگار عالم اپنے آپ کو علم سے سکھانے والا معلم قرار دیتا ہے، اور علم کا مرکز و منبع و سرچشمہ بے شک۔ کتاب اور قلم کو قرار دیتا ہے۔ اور علم کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر لو، اور اس وقت ایک فرشتہ جو تھا وہ ایک رہ گیا پیچھے، اور باقی سب نے سجدہ کر لیا، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، دیکھو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ نہیں جا تو یقیناً یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہ تھا، کائنات میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کی ذات تھی، اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوق تھی، اور منصب علم کی کار فرمائی تھی، منصب علم کی جلوہ بالکل، نمائی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کیونکہ 7 رمضان ہے، میں حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ بنت اسد جن کی رحلت ہوئی ہے 7 رمضان کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد نے سینے سے لگا کر پالا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، یہ نہ کہو کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہوا، بلکہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر وہ کئی کام سر انجام دیے جو کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے نہیں دیکھے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلے ہیں، اور جب جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر پہنچے، تو جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اتارا، اور وہ عورتیں جو کہ غسل اور کفن میں مصروف تھیں ان کو دے دیا، اور کہا کہ میری چچی کو کفن کے اوپر یہ پیراہن پہنا دیا جائے۔ اور جب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ نکلا ہے، تو فاطمہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ان کی قبر میں لیٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں جب ان کی قبر کو بند کر دیا گیا تو کہا اب نے کہا، اب نے کہا، اب نے کہا۔ مسلمانوں نے بعد سبحان میں اللہ، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان باتوں کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری بز میں تذکرہ ہو رہا تھا اس روز کا، جب کہ لوگوں کو قبروں سے اریاں اٹھایا جائے گا، تو میری چچی شرم کے مارے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ چچی، میں رحمت العالمین اللہ کے رسول یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کو قبر سے اریاں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ میری قبر میں فشار قبر کا تذکرہ ہوا کہ جب کہ مرنے والے کی قبر کی داہنی دیوار بائیں دیوار سے ایسے مل جاتی ہے کہ مرنے والے کی ہڈیاں سرما سرما ہو جاتی ہیں، تو میری چچی خوف کے مارے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ چچی، میں رحمت العالمین رسول یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کی قبر میں لیٹ جاؤں گا اور آپ کی قبر میں عذاب آ نہیں سکتا۔
اور اس سبحان کے اللہ. بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کا سبب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکیرن آئے اور سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے کہا کہ یا اے چچی کہیے آپ کا بیٹا، اے چچی آپ کا بیٹا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح جناب فاطمہ بنت اسد کے درجے اور ٹھیک ہے مقام جی، کو آپ بتایا. نے ابھی گفتگی بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بارے میں. مفتی صاحب میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو تعلیم کی ہم جو بات کر رہے ہیں، اب تعلیم بہت قسم کی ہے. تو دین کی تعلیم ہے، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہے جو بچے اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں حاصل کرتے. تو جو تعلیم کی فضیلت ہے تو کیا ان بچوں کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ اگر وہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی. علم نافع، نفع دینے والا علم، وہ چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، وہ مطلوب ہے، وہ مفید ہے، وہ جائز ہے، بلکہ وہ ضروری ہے. صحیح. لہٰذا جو فضیلتیں قرآن اور حدیث، فقہ، سیرت وغیرہ اسلامی علوم کی ہے، ان علوم کے طالب علم کی ہے، وہی فضیلت دنیاوی علوم کے طالب علم کی بھی ہے، اور اچھا. اس میں وہ اجر و ثواب ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک فرما دیا کہ بعض دفعہ علم دین فرض نہیں ہوتا. مثلا بنیادی اسلامی تعلیمات کا علم تو فرض ہے، لیکن تفصیلات کا علم سب پہ فرض نہیں ہے. اچھا. لیکن دنیاوی علوم بعض ایسے ہوتے ہیں، جیسے علم طب انسانی صحت کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر. یہ علم انسانیت پر، اسلامی معاشرے پر فرض ہے. اگر کسی نے بھی یہ علم حاصل نہیں کیا تو سارے مجرم ہوں گے. لہٰذا کوئی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ علم دنیا حاصل کرے، اور یہ ایک بہت بڑا مقام ہوگا اس کا. بلکہ قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں، تو اس سے پہلی والی آیتوں میں علم دین کا ذکر نہیں ہے. علم طبعیات کا ذکر ہے، سائنس کا ذکر ہے، کائنات کا ذکر ہے. ہاں، ان تمام علوم، جی کہ کائنات میں غور کرے اور چیزوں میں غور کرے اور اللہ کی، پڑھو، آگے بڑھو. اس کے بعد پھر فرمایا کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ان علوم کے ماہرین اللہ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے تو جی. یہ فضیلتیں دونوں علوم کے لیے ہے اور دونوں طلباء کے لیے وہی اجر و ثواب. بالکل. اچھا رؤفی صاحب مجھے بتائیں کہ علم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے؟ علم اور تربیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کو اس کے اندر آپ کا کوشچن بھی آ جائے گا، بلکہ جو مولانا زرمان صاحب سے آپ نے کوشچن کیا اس کے بارے میں مجھے ایک آیت یاد آئی. میں اپنی گفتگو کو 3 پوائنٹس پہ ڈیوائڈ کروں گا. سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھا ہے وہ ہے علم کی اہمیت. تو علم، تعلیم کی اہمیت، ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی تو اس کا جو ریزن بتایا وہ یہ تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فرشتوں نے تو کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہو کہ جو فسادی ہوگی، جو یہ کرے گی، جو وہ کرے گی. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تم سے افضل ہے. اور افضلیت کی وجہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس تعلیم ہے اور علم ہے. یہ تعلیم ہی تھی کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ مجمع البحرین حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں، اور ہم مجمع البحرین کو ایک انسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں، آپ وہاں جائیں. اور حکم دیا کہ آپ وہاں جا کر تعلیم حاصل کریں حضرت خضر علیہ السلام سے. اور جذبہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امضی حقوبہ، میں پوری زندگی سفر کرتا رہوں گا لیکن وہاں تک میں نے پہنچنا ہے اور ہر صورت میں علم حاصل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے تو ٹیچر بنا کر ہی بھیجا گیا. تو یہ تو تعلیم کی جو ہے وہ امپورٹنس ہے. باقی دوسرا جو، یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیکن دوسرے پوائنٹ پہ آنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں، جیسے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا دنیاوی تعلیم کے اوپر، عصری تعلیم کے اوپر جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، کیا اس کے اوپر بھی یہ اس کو بھی فضیلت مل سکتی ہے؟ ویسے بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ علمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زریں بنانا سکھائیں. اور اس کے لیے جو ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا وہ تعلیم کا ہے. تو یہ لباس بنانا، ٹیکسٹائل کی جتنی بھی فیلڈ ہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کا لفظ استعمال کیا. میری گفتگو کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے جو آپ ابھی پوچھ رہی ہیں، تربیت اور تعلیم دونوں کا جوڑ. یہ بدقسمتی ہے کہ آج دونوں کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا گیا ہے اور خالص جو ہے وہ تعلیم کو ایک کمرشلائز ذہن سے لوگ چلا رہے ہیں. میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی چاہی جو اس وقت کے علوم کا منبع تھی اور سرچشمہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، میں آپ کو پوری تورات دے دیتا ہوں، بلکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، ان کی ذہنی تربیت کی، فکری تربیت کی، اور ان کو کہا کہ دنیا چھوڑیں اور طور پہ جائیں اور وہاں چلہ کاٹیں، وہاں میری عبادت کریں تاکہ آپ کی ذہنی تربیت ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دی. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. اس وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو مفتی نور رحمانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. خواتین
اور ان کی تعلیم اور نسل کو آگے بڑھانا کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.